بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انما اموالکم واولادکم فتنۃ فاتقوا اللہ عندہ اجر عظیم۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات مذاکرہ کی گئی تھی کہ زندگی بندگی کے امتحان سے تعبیر ہے۔ ہر آدمی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے سامنے گزار رہا ہے اور اپنی بندگی کا امتحان دیتے ہوئے گزار رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس احساس اور اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے، تب انسان بالخصوص مسلمان وہ اپنے لمحات حیات کو معصیت کے بجائے طاعت میں صرف کرے گا، کیونکہ طاعت کامیابی کا وسیلہ ہے اور معصیت ناکام ہونے اور فیل ہو جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی و اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے گا۔ نافرمانی کا کام اس کے سامنے آئے گا تو چونکہ اسے یہ یاد ہے کہ میں جو کچھ بولتا ہوں یا جو کچھ کرتا ہوں وہ امتحان میں جا رہا ہے، اس لیے مجھے سوچ کر بولنا چاہیے اور سوچ کر کرنا چاہیے۔ جیسے آدمی تھیوریکل پرچہ لکھ رہا ہو، پیپر لکھ رہا ہو تو سوچ کر لکھتا ہے، زبانی امتحان ہو رہا ہے تو سوچ کر بولتا ہے، پریکٹیکل امتحان دے رہا ہے تو سوچ کر کرتا ہے کہ صحیح کروں غلط نہ ہونے پائے۔ جو بھی میں کروں چونکہ ممتحن دیکھ رہا ہے کہ مجھے جو کام دیا گیا ہے یہ پریکٹیکلی میں صحیح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس کو کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اور اس کے نمبر لگائے جائیں گے اور اس کا اثر رزلٹ پر پڑے گا، یہ سوچ کر کرتا ہے۔ لکھتے وقت بھی سوچ کر لکھتا ہے، سوال کیا جائے تو جواب دیتے وقت سوچ کر بولتا ہے، کیونکہ میرا جواب وہ میرا امتحان ہے، پاس بھی ہو سکتا ہوں ناکام بھی ہو سکتا ہوں۔ اور امتحان کے بعد جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو عزت ہوتی ہے اور ناکام ہوتا ہے تو ذلت ملتی ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے نتیجے کے بعد یا تو آدمی عزت کیا جاتا ہے یا ذلت کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی تھو تھو کرتا ہے، ہر کوئی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، ہر کوئی خفا ہوتا ہے، اور پاس ہو جائے تو سب کوئی تہنیت کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے امتحان میں جب انسان ناکام ہوگا تو ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور قیامت کے دن جہنم میں بھی رسوا ہوتا رہے گا۔ اور اگر پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اللہ یہاں بھی عزت دیں گے، برزخ میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہے، اور جنت میں بھی باعزت زندگی ہے، اور وہاں پر سلام قولا من رب الرحیم، ہر طرف سے رب رحیم کی سلامتی میسر آئے گی، یعنی ڈر خطرے سے بچا دیا گیا۔ دنیا میں تو بھائی ڈر ڈر کے بولنا ہے اور دنیا میں ڈر ڈر کے کرنا ہے، ہر چیز میں حساب کا خطرہ لگا ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ کے مواخذے کا خوف غالب ہے مومن کے واسطے۔ لیکن جب جنت میں جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے بھی آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بڑے بہترین ٹھکانے میں آ گئے بھائی، یہاں کوئی غم نہیں ہے، ہر طرح کی سلامتی ہے، موت سے سلامتی ہے، مصیبت سے سلامتی ہے، ناکامی سے سلامتی ہے، اللہ کے ناراض ہونے کے اندیشے سے سلامتی ہے، ہر چیز سے سلامتی جنت کے اندر ہے، بالکل مامون محفوظ جنت کے اندر ہے۔ وہ اب کوئی خطرہ نہیں، سب خطرے تو اس دنیا میں ہے، آخری سانس آخری ہچکی تک خطرے ہیں۔
کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں نبی خفا نہ ہو جائیں، کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں، کہیں رسوا نہ ہو جاؤں. سارے خطرے ہیں، اور وہ خطرے مرنے سے پہلے. اور اگر اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مرا، کامیاب ہو گیا، تو پھر کچھ نہیں. تو یہ جو امتحان ہے یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو زندگی سراسر امتحان ہے. اس لیے ہر مومن کو یہ سمجھ کر جینا ہے، ہر لمحہ یہ سمجھ کر گزارنا ہے کہ میں امتحان کے دوران ہوں، میں امتحان حال میں ہوں. ممتحن میرا امتحان مسلسل کر رہا ہے. میری نقل کی، حرکت کی، سکون کی، بولنے کی، کرنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، ہر چیز کو آزمائش میں سے گزارا جا رہا ہے. اس لیے نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا. جتنا ہم نے دیکھا ہے، دیکھنے کا اچھا یا برا نتیجہ سامنے آئے گا. جتنا ہم نے بولا ہے، بولنے کا اچھا یا برا نتیجہ سامنے آئے گا. جتنا ہم نے سنا ہے، سننے کا اچھا یا برا نتیجہ سامنے آئے گا. جو کچھ ہم نے ہاتھ سے کیا، جو کچھ ہم نے دماغ سے کیا، جو کچھ ہم نے شرمگاہ سے کیا، جو کچھ ہم نے اپنے پیروں سے کیا، چل کر، چھو کر، چک کر، کھا کر، کھلا کر، جو بھی ہم نے کیا ہے، یہ امتحان ہے. جب امتحان ہے تو یا تو یکرم الرجل او یہان، یا ہمارے اعمال و اقوال و افعال، حرکات و سکنات عزت کا سبب بنیں گے، یا پھر یہ سب ذلت کا سبب بنیں گے. اور دنیا میں بھی ذلت، قبر میں بھی ذلت، حشر میں بھی ذلت، ہر جگہ ذلت. تو اصل چیز جو ہے وہ آدمی کا عمل ہے، اسی سے سب کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے بعد وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قبر پر خیمہ لگا ہوا ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر. چاہے دھوپ ہونے کی وجہ سے تدفین کی سہولت کے لیے لگایا گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے لگانے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ قبر پر سایہ رہے. جیسے لوگ بزرگوں کی قبروں پر گنبدیں بنا دیتے ہیں، قبات بنا دیتے ہیں، تعمیریں کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ بالکل صاف ستھرا رہے، سایہ رہے. یہ ان کا خیال ہوتا ہے. ایسے ہی خیمہ لگا ہوا تھا اور قبر تھی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے کی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ قبہ گرا دو، یہ شامیانہ گرا دو، ہٹا دو یہاں سے، اس لیے کہ اس شامیانے سے صاحب قبر کو کوئی سایہ نہیں ملے گا. صاحب قبر کا سایہ اس کا عمل ہے، عملہ یظلہ، اس کا عمل اس کو سایہ دے گا، اس کا عمل اس کو سہارا دے گا. یہ باہر سے آپ کچھ بھی کرو گے، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا. ایک آدمی کی عام لوگوں میں قبر ہے تو وہ ذلیل آدمی ہے، اور ایک قبر بہت شاندار بنائی گئی ہے اور اس پر مرمر کے لگا دیا گیا ہو اور اس کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہو، دیدہ زیب ہو، دیکھنے والوں کو وہاں پر اچھا لگ رہا ہو، تو یہ سب تو اوپر کا اچھا ہے. اور اگر خراب ہے، عام قبرستان ہے اور وہاں کیچڑ ہے، مٹی ہے، گندگی ہے، تو یہ تو اوپر ہی کا گندگی ہے. مرنے والے کو اس سے کیا مطلب کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کو اس سے کیا مطلب، اس کا تو معاملہ زمین کے نیچے چل رہا ہے. اگر اوپر شاندار ہے، سنگین ہے، خوبصورت ہے، حسین منظر ہے، پودے لگائے گئے ہیں، چمن بنایا گیا ہے، پھول کھل رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہو؟ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اندر قبر سے کھڑکی جہنم سے کھول دی گئی ہے اور ذلت ہے، آگ ہے، گرمی ہے، رسوائی ہے، چیخ و پکار ہے، سب اندر ہو رہا ہے اور اوپر یہ سب ہو رہا ہے.
تو اس کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحیح فرمایا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ عملہ یظلہ، آدمی کا عمل اس کو سایہ بھی دے گا، سکون بھی دے گا، سرور بھی دے گا، راحت بھی دے، سب عمل دے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل جو لے کے گیا ساتھ میں۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو 3 قسم کے دوست ہوتے ہیں اس کے۔ پہلا چاہنے والا وہ ہے جو دروازے تک آ کے رک جاتا ہے اور خدا حافظ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ عورتیں بچے ہیں اپنے گھر کے جو دروازے تک آ کے رک جاتے ہیں اور جنازہ آگے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک آتا ہے، مٹی دے کر کے خدا حافظ کر کے چلا جاتا ہے، اب اللہ جانے بھائی تو جانے، ہمارا حق اتنا تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو آدمی کے قبر میں بھی رہتا ہے، ساتھ میں بھی جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک دوست دروازے پہ رخصت کر دیتا ہے گھر کے، اور ایک دوست اسٹیشن پر رخصت کر دیتا ہے، ایئرپورٹ پر، بس اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر، وہاں تک آ کے رخصت کر دیتا ہے، سواری میں بٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوست وہ ہے جو ٹکٹ بنا کر آپ کے ساتھ سفر میں نکلتا ہے کہ صاحب ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ میں، کیوں اکیلے جاتے ہو، اکیلے بہت پریشانی ہوگی، میں بھی ساتھ میں رہتا ہوں سفر میں، تو وہ بھی سفر میں ساتھ رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تینوں میں اچھا دوست کون ہے، قدر کے قابل کون سا دوست ہے؟ جو گھر کے دروازے پہ رخصت کر دیا وہ، یا اسٹیشن پر آ کر رخصت کر دیا وہ، یا ساتھ میں بھی سفر میں رہ کر ہمارے دکھ درد میں شریک رہا وہ؟ تو صحابہ نے کہا جو ساتھ بھی چلے وہ سب سے بہتر دوست ہے، وہ بھی اچھے ہیں، لیکن ان سب سے قابل قدر تو یہ دوست ہے جو سفر میں بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑے، ہمارے ہی ساتھ چلے تاکہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پیش آئے۔ تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا جب ایسا ہے تو سنو، آدمی مرتا ہے تو گھر والے دروازے سے رخصت کر دیتے ہیں، دوست احباب مردانہ وہ قبرستان پر، اسٹیشن پر آ کر رخصت کر دیتا ہے، اور اعمال وہ ساتھی ہیں جو قبر میں بھی سفر آخرت میں ساتھ رہتے ہیں۔ پورے سفر آخرت کا رفیق سفر تمہارا عمل ہے۔ اب اگر عمل اچھا ہے تو اچھا دوست ساتھ میں ہے، اور اگر عمل برا ہے تو برا دوست ساتھ میں۔ کسی کے سفر میں برا ساتھی ہوگا تو قدم قدم پر گناہ کروائے گا، قدم قدم پر نقصان پہنچائے گا، قدم قدم پر دغا دھوکہ کرے گا، اور اگر وفادار دوست ساتھ میں ہے تو وہ راحت پہنچائے گا، آرام پہنچائے گا، اور اس کو ہر برائی سے بچاتا رہے گا۔ اب تم طے کر لو کہ سفر آخرت سفر ہے۔ یہ دنیا میں ہم دلی گئے، بمبئی گئے، چنئی گئے، یہ تو سفر ہے، ویسے ہی یہ مجازی سفر ہے۔ حقیقی سب سے بڑا سفر کون سا ہے انسان کا؟ وہ آخرت کا سفر ہے، بڑا لمبا، بڑا گمبھیر، بڑا ذمہ دارانہ سفر، تھکا دینے والا سفر، منزل تک پہنچنے تک بے چین رکھنے والا سفر، پرمشقت سفر، بہت سخت سفر۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ شام و یمن کا مسافر مسافر نہیں ہے، گور و کفن کا مسافر مسافر ہے۔ یہ حقیقی سفر کر رہا ہے دنیا سے آخرت کی طرف۔ باقی مسافر تو دنیا میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں، ان کو ویسے مسافر کہا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسافر جو دنیا سے آخرت کا سفر کر رہا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے، یہ حقیقی مسافر ہے۔ اس مسافرت میں زاد راہ کیا ہے؟ اس مسافرت میں رفیق سفر کون ہے؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں جائے گا آپ کے اس سفر میں، بیوی بھی رفیق نہیں بنے گی، اس سفر میں بیٹا بھی نہیں بنے گا، اس سفر میں باپ بھی نہیں بنے گا۔ قبر پہ بیٹھ کے روئیں گے ایک ہفتہ،
لیکن ساتھ چلنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ ہاں ایک ساتھی ہے جو ساتھ رہے گا، اور وہ ہے تمہارا عمل، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ وہ ساتھی سفر ہی میں رہے گا اور اس کا اثر پورے سفر آخرت میں پڑے گا۔ اچھا ساتھی ہے تو سکون و سرور رہے گا اس سفر میں، برا ساتھی ہے تو سفر آخرت میں ہر وقت ٹینشن رہے گا، ڈپریشن رہے گا، اذیت رہے گی، تکلیف رہے گی۔ تو اپنا ساتھی بنانا آپ کا کام ہے۔ کون آدمی اس میں کامیاب ہوتا ہے؟ جو زندگی کو امتحان سمجھ کر گزار رہا ہے۔ اور یہ امتحانات جیسے میں نے بتایا، ہر حرکت و سکون امتحان ہے، دن اور رات امتحان ہے۔ لیکن ان امتحانات میں دو امتحان بہت اور کٹھن ہیں۔ سب امتحان ہی ہے زندگی، لیکن دو چیزیں زیادہ بڑا امتحان ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ اموال، اولاد۔ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ تمہارے اموال مال کی جمع ہے، اولاد ولد کی جمع ہے۔ تمہارے بچے، تمہارا مال آزمائش ہے، فتنۃ، عظیم آزمائش ہے، زبردست امتحان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اموال نے انہیں ناکام کر دیا زندگی کے امتحان میں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد کی وجہ سے وہ زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے، ناکام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں عظیم آزمائش ہیں، بڑی آزمائش ہیں یہ دو چیزیں۔ جس کو مال ملے اسے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ اولاد عطا فرما دے اسے بھی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان اولاد کو اگر صالح بنائے گا، نیک بنائے گا، یہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں پھر بھی اس کو نفع پہنچاتی رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ اس کو نفع پہنچاتا رہتا ہے، علم دین جس کو اس نے آگے بڑھایا وہ نفع پہنچاتا رہتا ہے، اور ایمان والی اولاد اس کو نفع پہنچاتی رہتی ہے۔ ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقۃ جاریۃ۔ یہ تین چیزیں مرنے کے بعد، مرنے والے کے اعمال کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد بھی اعمال نامے میں اعمال آتے رہتے ہیں، اس طریقے سے ان تین رستوں سے آتے رہتے ہیں۔ خود کا کرنا تو ختم ہو گیا، اب نہ خود کی نماز لکھی جائے گی، نہ میت کا روزہ لکھا جائے گا، نہ میت کی تلاوت لکھی جائے گی، نہ اس کا ذکر لکھا جائے گا، کیونکہ وہی لکھا جائے گا جو موت سے پہلے کیا ہے۔ اب نہیں لکھا جائے گا کچھ بھی، اس کے اعمال میں اس سے اضافہ نہیں ہوگا، کرنے کی توفیق ملے گی تب بھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احرام باندھ کے حج میں آتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفات میں حضور علیہ السلام نے دیکھا موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات ما بعد الموت بھی عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح امت کے نیکوکاروں کو بھی ملے گا موقع، جو تلاوت کرنا چاہے وہ تلاوت کر لے، جو ذکر کرنا چاہے وہ ذکر میں پڑا رہے، جو نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے، جو قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھے۔ صالحین کو اجازت ملے گی قبر میں، برزخ میں، کہ وہ کسی اچھی مشغولیت میں رہیں، اس واسطے کہ ایک آدمی ہے ساری زندگی قرآن سے لو لگا کے رکھا، اب مرنے کے بعد اس کو آرام سے رہنا ہے قیامت تک، تو آرام کس میں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا اس کو۔ ایک آدمی ہے نماز بہت جی لگا کے پڑھتا تھا، بڑا ذوق شوق سے پڑھتا تھا، اب مر گیا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور اس وقت تک رہنا ہے 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 800 سال، اللہ عالم۔ اب اتنی لمبی مدت اکیلا برزخ میں
سکون چاہیے، آرام چاہیے، تو وہ کہے گا کہ پاک پروردگار مجھے تو زندگی میں لطف آتا تھا تیری بندگی میں نماز پڑھنے میں، لہٰذا نماز کا موقع دے دیجئے، قیامت جب بھی آنا ہے آئے گی، میں تب تک ذرا آرام سے تو رہوں، اس لیے کہ میرا مزہ اسی میں ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اجازت مل جائے گی۔ جو یاد الہی سے دلچسپی رکھتا تھا وہ کہے گا اللہ کیا جنت کا بستر، کیا جنت کی ہوا، مجھے تو سب کچھ آپ کی یاد میں لگتا ہے، اچھا تو مجھے ذکر کا موقع دے دیجئے، میں ذکر کرتا رہوں۔ اچھا بھائی تم نماز پڑھ لو، تم قرآن پڑھ لو، تم ذکر کر لو، پر یہ اعمال نامے میں نہیں جائے گا، یہ اجر کے حق میں آ جائے گا، یہ عمل میں نہیں جائے گا۔ عمل وہی ہے جو دنیا میں کیا ہے۔ اب جو یہ مواقع دیے جا رہے ہیں یہ تمہارے شوق اور پسند کی وجہ سے بطور انعام اور بطور اجر کے دیا جا رہا ہے، عمل نہیں، عمل موت پہ ختم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک عمل ختم۔ موت آئی اور اعمال ختم ہو گئے، موقع ختم ہو گیا اعمال کا، تو اعمال کریں گے، ہمارا وہ عمل بھی لکھا نہیں جائے گا، ہمارا وہ عمل ہمارے ترازو میں تولا نہیں جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ گویا دروازہ بند ہو گیا، اب اعمال نامے کو فرشتے نے لپیٹ دیا، اس میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان و رحیم کی طرف سے مومن کو یہ خبر دی کہ ہاں پھر بھی تمہارا اعمال نامہ کھلا رہ سکتا ہے، لیکن اب وہ اعمال نامہ تمہارے عملوں سے کھلا نہیں رہے گا، چاہے کرو تو بھی تمہاری وجہ سے نہیں کھلا رہے گا، پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے 3 اسباب سے کھلا رہے گا۔ پیچھے ایمان والی، خدا سے ڈرنے والی، نبی سے محبت رکھنے والی، قرآن کا احترام کرنے والی اولاد چھوڑ کے آئے ہو، اس اولاد کی نیکی بھی تمہارے اعمال نامے میں آتی رہے گی، کیونکہ تمہاری محنت سے یہ نیک بنے۔ اب خود تو نہیں چھوڑ کے گیا تو کیا ہوگا؟ جب نیک اولاد چھوڑے گا یدعو لہو، دعائے مغفرت کرتی رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کی وفادار اور نیک بخت اولاد موجود ہے، وہ دن رات 24 گھنٹے بات بات میں ماں باپ کو یاد کر کے دعائے مغفرت کرتے رہتے، ہر چیز میں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یاد رکھے، ورنہ 10 کروڑ چھوڑ کے جاؤ، 10 ارب چھوڑ کے جاؤ، اولاد کی تربیت نہیں کر کے گئے تو وہ مال و مگن میں مست رہ کر گناہوں پہ گناہ کر کر کے ہمارے لیے وبال بنتی جائے گی۔ ہمارا فائدہ کیا بنے گی؟ ہمارا فائدہ تو کچھ نہیں بنے گی۔ ہمارے ہی مال سے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، ہمارے ہی کمائے ہوئے مال سے گل شرے اڑا کر اپنے گناہوں میں اور اپنی عاقبت کی بربادی میں اضافہ کرتی رہے گی۔ اس لیے صرف اولاد نہیں ہے صدقہ جاریہ، ولد صالح، ایمان والی اولاد، اللہ کو جاننے والی اولاد، نبی کو پہچاننے والی اولاد، قرآن سے تعلق رکھنے والی اولاد، دین اسلام کو اپنے لیے پسند کرنے والی اولاد۔ ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کے جاؤ تو کھاتا بند نہیں ہوگا، کھاتا چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اعمال آتے رہیں گے۔ زندگی میں آپ کما کے ڈالتے تھے اپنے کھاتے میں، اب آپ کے پیچھے سے آ رہے ہیں، دوسرے ڈال دے رہے ہیں آپ کے کھاتے میں کما کر کے۔ وہ نہ ڈالیں تب بھی اگر آپ نے اولاد کو نیک بنایا ہے، خود بخود ان کے اچھے کام اپنے باپ کے کھاتے میں آتے رہے، اللہ یہ کھاتا بند نہیں کرے گا، کنٹینیو ہوتا رہے گا۔ دوسرے علم ينتفع به، آدمی نے کتاب و سنت سے علم کسی کو سکھایا، علم کسی کو حافظ قرآن بنایا، کسی کو عالم دین بنایا۔ اللہ کا دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ کتاب و سنت کو علم حقیقی کہا جاتا ہے۔ باقی یہ جتنا ہم پڑھتے ہیں دنیا کی نسبت سے وہ نالج ہے، اس کا نام بھی لغت میں علم ہے،
لیکن کتاب و سنت میں اس کو علم نہیں کہا جاتا، اسے فن اور ہنر کہا جاتا ہے۔ علم تو کہا جاتا ہے کتاب و سنت میں اس کو جو معرفت رب کا ذریعہ بنے، جو رضا الہی کا وسیلہ بنے، اس علم کو علم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ علام حقیقی حق تعالیٰ کے خزانے علم سے آیا ہے نبی کے تھرو۔ تو وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہے، وہی علم دنیا میں بھی علم کہلانے کے قابل ہے۔ اس لیے علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے بعد کے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ جیسے امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے ایک کتاب چھوڑ دی اپنے پیچھے، وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن 1200 سال سے دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم پیچھے چھوڑ کے جاؤ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام مسلم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، امام ترمذی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نسائی سے، ابن ماجہ سے، ابن حبان سے، عبد الرزاق سے، امام احمد سے، اور خدا جانے کتنے محدثین وہ علم چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان علموں سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ آج تک دنیا اس سے نفع اٹھا رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہاء کرام، ائمہ مجتہدین دین کا علم چھوڑ کے گئے، اپنی زندگی بھر کی کمائی بنا کر، اور اسے پیچھے چھوڑ دیا آپ نے۔ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج احکام و مسائل ان سے سیکھے جا رہے ہیں، آج فتویٰ دے کر امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے، آج مقدمات اور خصومات میں قضیے اور فیصلے ان کے علم کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں۔ سارے عالم اسلام میں ان کا علم تابناک ہے، تابندہ ہے، زندہ ہے، روشن ہے۔ علم ينتفع به، جو علم چھوڑ کے جائے جس سے نفع پہنچے۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا کام کرے جو دیر پا ہو، جس کا فائدہ دیر پا ہو۔ جیسے ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ہماری ریاست میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، خاص قسم کی مسجدیں۔ بعض مسجدوں کو کہا جاتا ہے قطب شاہی مسجد، بعض مسجدوں کو کہا جاتا ہے عالمگیری مسجد۔ قطب شاہ کے دور میں جو مسجدیں بنائی گئیں، کبھی وہ جنگلوں میں بھی ہیں، صحراؤں میں بھی ہیں، پتہ نہیں غیر آباد جگہوں پر بھی ہیں، بنانے والے نے بنائی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہاں کیوں بنائی ہوگی جہاں کوئی نماز ہی پڑھنے والا نہیں تھا؟ اتنی پختہ مضبوط کہ آج بھی موجود ہے۔ زمین ہڑپ کرنے کے لیے لوگ اس کو ڈھانا چاہتے ہیں تو ڈھہتی بھی نہیں، ایسی مضبوط، ایک مینار نہیں گرا سکے بعض جگہ پر کوشش کر کے زمین کے غاصبین، تو چھوڑ دینا پڑا اسی حالت میں اس کو، ایسی مضبوط جنگل میں جا کے بنا دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں نوابوں کے دور میں لوگ جاگیردار ہوتے تھے۔ جاگیردار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کسی سے خوش ہوتا تو مسلم ہوتا یا غیر مسلم، جس سے بھی خوش ہوتا، اور لوگ خوش کرتے تھے بادشاہ کو کسی نہ کسی طرح، تو خوش ہوتا تو ان کو جاگیر دے دیتا تھا، ان کو فلاں جاگیر دے دی جائے، ان کو فلاں جاگیر دے دی جائے، تو وہ جاگیر پوری اس کی ملکیت ہو جاتی تھی، جو بادشاہ کی طرف سے اس کو خوش ہو کر دے دی گئی، بخش دی گئی ہے زمین۔ تو اب وہ مسلمان ہوتا تو وہ اپنی جاگیر میں کوئی گاؤں واؤں بسا دیتا، نہ بھی بسایا تو اپنی جاگیر میں ایک مسجد تعمیر کر دیتا بہت شاندار، اور وہ خود بھی کسی گاؤں والوں کو 150 ایکڑ زمین دے دیتا کہ اس پہ کاشت کر کے اس مسجد کی حفاظت کرو، اور تمہاری ذریعہ معاش کے لیے ہم اتنی زمین تم کو دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جاگیردار ہیں۔ تو 100 ایکڑ 200 ایکڑ ایک ایک مسجد کی نگہداشت کے لیے ان جاگیرداروں نے بخش دی۔ اس زمانے میں جب قطب شاہ کہلاتے تھے بادشاہ، تو ان کے نام سے منسوب کر کے قطب شاہی مسجد کہہ دیا جاتا تھا۔ اور اگر غیر مسلم کو جاگیر ملتی تو وہ شاندار ٹیمپل تعمیر کرتا وہاں پر، جیسے قدیم بہت ساری جنگلوں میں، گاؤں میں شاندار قسم کی مندریں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی بادشاہوں سے جاگیر ملی تو اس جاگیر میں انہوں نے اپنی ایک یادگار بنا دی۔ تو صدقۃ جاریۃ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایمان والا کوئی ایسا عمل پیچھے چھوڑ کے جائے جس عمل میں
مسلسل اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو رہا ہے. آج تک لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے جس نے بھی بنایا ہوگا. معلوم بھی نہیں کہ کس نے بنایا، لیکن اللہ علیم و خبیر ہے، سب کو جانتا ہے. اسی طرح کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، راستوں پر کنویں کھدوا دیے کہ بھائی مسافر جاتے ہیں، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جانور کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پانی کا انتظام کرو. تو کسی زمانے میں یہ بہت بڑے خیر کے کام تھے، اس کو صدقہ جاریہ کہا تھا. ندی کے اوپر برج بنا دیا، بن گیا، اب لوگ اس پہ سے گزر رہے ہیں. لیکن اگر کسی مومن نے اپنے صرفے سے بنایا کہ راہ گیروں کو نفع پہنچے، فائدہ ہو، تو اس کا صدقہ جاریہ ہے. جب تک کہ وہ چلتا رہے گا صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو ملتا رہے گا. کوئی سرائے تعمیر کر دی مسافروں کے رکنے کے واسطے اپنا پیسہ لگا کر، تو اس کا صدقہ جاریہ ہے وہ. اس طریقے سے بہت سے کام ہوتے ہیں جو آدمی کرتا ہے وقتی طور پر نہیں. جیسے کھانا کھلانا ہے تو وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے، کھلا دیا اور ختم ہو گیا، بس ثواب مل گیا. ثواب بھی ملا اگر اخلاص سے کھلایا، لیکن اسی کے ساتھ ختم بھی ہو گیا. لیکن ایسا کوئی کام کیا جو پائیدار ہو اور ایک زمانے تک چلتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں صدقۃ جاریۃ. یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن ہر زمانے میں صدقہ جاریہ کی صورتیں بدل جاتی ہیں، تو سمجھ کے کرنا چاہیے. صدقہ جاریہ کے نام پر آج بھی لوگ ضد میں رہتے ہیں، سب بورنگ ڈلانا ہے. ارے بھائی بورنگ نے گاؤں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا کچھ بندوبست کرو. تو بولتے ہیں کہ نہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن بورنگ ڈلانا ہے بلا وجہ. ہے بھائی یہاں پر اس گاؤں میں سب کے پاس ہے، سب کی ضرورت پانی کی پوری ہو رہی ہے، کوئی پریشان نہیں، مسجد میں بھی پانی ہے، گھروں میں بھی پانی ہے. نہیں بورنگ ڈلانا ہے. تو یہ کیا ہے تو نیت اچھی. کیوں اچھی ہے؟ کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن صدقہ جاریہ متعین طور پر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اور وہ پائیدار ہو کہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہو، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. علم نافع بھی صدقہ جاریہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دیر تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی محنت سے اور ان کے کوشش سے. اور نیک اولاد بھی اس لیے کہ اولاد نیک ہوگی، اپنی اولاد کو نیک بنائے گی، وہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے، ایک لمبے زمانے تک سلسلہ چلتا رہے گا، ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اس کو بھی فرمایا 3 عمل آدمی کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں اور خود اس کا کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کرنے کی اجازت بھی دی جائے تو عمل میں نہیں لکھا جاتا، وہ اجر کے مد میں ملتا ہے. وہ اجازت اجر کے مد میں مل رہی ہے، عمل کے مد میں نہیں مل رہی ہے. تو ولد صالح کو صدقہ جاریہ بتایا. صالح اگر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے آزمائش تو آزمائش اس طرح ہے. آپ بری اولاد چھوڑ کے جاؤ تو وہ ہمارے لیے مصیبت ہے، مرنے کے بعد وبال ہے. اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ تو وہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہمیں اللہ کی خاص کرم اور اس کی مہربانیاں ملتی رہیں گی مرنے کے بعد بھی. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں اولاد اللہ نے دی ہے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اس زمانے میں اکثریت نقصان میں ہے، کیونکہ یہی اولاد اللہ کی نافرمانیوں کا سبب بن رہی. اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، اولاد کو اچھا کھلانے پلانے کے لیے، اولاد کو اچھا پڑھانے کے لیے، اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اولاد کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے بسا اوقات آدمی حرام کما رہا ہے، بسا اوقات آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ نمازیں کاہے کے لیے چھوڑی؟ تو نوکری کے لیے. نوکری کاہے کے لیے؟ بال بچے خوش رہیں. تو اولاد آزمائش بن گئی. اولاد ہی کی وجہ سے اپنا دین کے اوپر ہاتھ صاف کر رہا ہے. اولاد کی وجہ سے ظہر گئی، عصر گئی، بعض لوگ فجر مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں،
ظہر اثر پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس واسطے نہیں آتی کہ نوکری میں چانس نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ پڑھنے والے کسی طریقے سے پڑھتے ہیں جن کو اللہ کا خوف اور ڈر ہے، یا نوکری ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جس کو اتنا ڈر نہیں ہے اللہ کا، وہ کہے گا اچھی خاصی نوکری کیوں چھوڑوں بھائی، ظہر جاتی ہے تو جانے دو، اثر جاتی ہے تو جانے دو۔ بہت بچے کالج میں پڑھتے ہیں، نماز کے وقت ٹیوشن ہوتا ہے، کوئی مسلم ٹیوشن پڑھانے والا نماز کے لیے بھی ٹائم دے دیتا ہے، لیکن بسا اوقات سبجیکٹ کے لیے ہم کہیں جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے یا وہ مومن ہی نہیں ہے، تو آپ کو عین نماز کے وقت میں پڑھا رہا ہے۔ اب پڑھنا آپ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اچھی ہی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر یہ ضرورت مغرب چھوڑ کے پوری ہوتی ہے تو کیا مومن کو اجازت ہے کہ مغرب چھوڑ دے اس ضرورت کے لیے؟ لیکن مومن سوچتا نہیں ہے اس کو کہ میں اس ضرورت کے لیے مغرب چھوڑ سکتا ہوں، وہ بھی کئی مہینے تک۔ مومن کو معلوم ہے یا معلوم بھی نہیں ہے، ایک نماز چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک نماز کی بھی نہیں۔ گزشتہ میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور نماز کے وقت جنگ چھڑی ہوئی تھی، عین نماز کا وقت تھا اور جنگ چل رہی تھی، غالباً ظہر کا وقت تھا۔ دشمن سے بالکل مٹ بھیڑ تھی، کھڑے ہوئے ہیں مقابلے پہ، دونوں کی تنی ہوئی ایک دوسرے سے۔ اب آ گیا نماز کا وقت، کیا کریں گے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ نماز میں لگ جاؤ۔ دشمن یہی چاہ رہا کہ دیکھو اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ان کے نبی نماز پڑھانے کھڑے ہو جائیں گے اور سب لوگ جا کے نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر انتظار میں ہیں، چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نماز میں مشغول ہو جاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے اسلحہ اتار کے بازو رکھ دو، تو یمیلون میلۃ واحدہ، اچانک ہلہ بول کے آپ سب کو ختم کر دینا چاہتے۔ اس انتظار میں ہیں وہ لوگ، یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مگر نماز پڑھیے اور وہ بھی جماعت سے پڑھیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ ہاں، نماز کا طریقہ بدل کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ سفر میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ نماز قائم کرنا چاہیں، یعنی جماعت کھڑی کرنا چاہیں، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آپ کے لشکر میں سے آدھے لوگ آ کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ نہ اتاریں، وہ پہنے ہوئے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب ایک رکعت آپ پوری کر دیں تو یہ لوگ اٹھ کر فوراً وہاں چلے جائیں، اور جو لوگ وہاں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ طائفۃ اخری، یہ دوسرا گروہ آئے اور آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یہ چلا جائے اور پہلا والا آ کر اپنی ایک رکعت پڑھ لے، پھر یہ چلا جائے اور دوسرا والا آ کر اپنی ایک رکعت پڑھ لے۔ چونکہ سفر تھا تو 2 ہی رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا۔ آؤ جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو، اسلحہ مت اتارو، اسلحہ پہنے ہوئے رہو، سب کچھ کرو، لیکن جنگ میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور وہ بھی جماعت سے پڑھی جائے گی۔ نہیں تو گھر میں بیٹھ کے نماز چھوڑنے والے، ٹیوشن کے لیے نماز چھوڑنے والے، نوکری کے لیے نماز چھوڑنے والے، دوستوں کے لیے نماز چھوڑنے والے، ہوٹل میں کھانے میں دیر ہو گئی تو نماز چھوڑنے والے، یہ سب کیا جواب دیں گے جب نبی کو بھی جنگ کی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی؟ تو دوسرے کیسے اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ مسلمان غور نہیں کر رہا ہے۔ اگر مسلمان غور کرے گا تو خود اس کا ضمیر کہے گا کہ نہیں بھائی، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جا سکتی، اس حال میں نہیں چھوڑی جا رہی۔ ذرا سوچیے آپ کس حال میں نماز پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، ایک صورت امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کی ہے، عنوان قائم کیا ہے، ایک صورت، اور وہ صورت ایسی ہے کہ بالکل جنگ آخری مرحلے میں ہے اور 2 ٹوک فیصلہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
اس وقت تھوڑے تھوڑے بھی ہٹ نہیں سکتے، جدا نہیں ہو سکتے، تو اس وقت میں نماز قضا کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے یہ نماز پڑھی جائے گی، پھر وقت کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس وقت بھی یہ حکم دیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی سخت ہدایت ہے۔ کیا ہم لوگ ایسی موقف میں ہیں کہ نماز چھوڑ دیں؟ لیکن چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، کتنا اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جس پڑھائی کے ذریعے آپ اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں، اللہ کی روزی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ دیے بغیر تو نہ آپ کو ڈگری دلا سکتی ہے، نہ نوکری دلا سکتی ہے، نہ دکان دلا سکتی ہے، اللہ ہی دیں گے تو ملے گی روزی۔ یہ تو ایمان ہے ہمارا۔ تو جس عمل کے ذریعے خدا کو منا کر روزی لینا چاہتے ہیں، اس عمل میں ہم نماز چھوڑ دیں گے تو خدا راضی کیسے ہوگا اور وہ کیسے دے گا؟ اور اگر اس بے نمازی کو روزی دے بھی دی اللہ پاک نے تو یہ روزی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، یہ اللہ کا نقمت اور اس کا عذاب اور اس کا غصہ ہوگا، اپنے غصے کے طور پر دے دے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی بچے اتنا اصرار کرتے ہیں کہ ماں کا کہنا نہیں مانتے، باپ کا کہنا نہیں مانتے، وہ سمجھاتا ہے مناتا ہے تو بالکل نہیں قبول کرتے، اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، تو وہ نکال کے پیسے پھینک دیتا ہے کہ لو جاؤ پیسے تمہارے، جو تم چاہتے ہو لے لو۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو دیا ہے اپنی خوشی سے، محبت سے، پیار سے، اولاد سمجھ کے دیا ہے، یا دماغ خراب اور پریشان کرنے والا شخص کو بطور ناراضگی کے دیا ہے؟ آپ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ایک خوشی کا دینا ہوتا ہے، ایک غصے میں آ کے دینا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو بھی روزی دے رہا ہے تو اللہ راضی ہو کے نہیں دے رہا ہے، غصے میں ہے، اور غصے میں کہہ رہا کہ دے دو ان کو ان کی دنیا، دے دو ان کی دنیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، کسی نے ان کے افطار میں دعوت کی، کھانا رکھا سامنے یا ان کے ہی گھر میں دسترخوان بچھا اور نعمتیں آ گئی۔ بڑے مالدار آدمی تھے، اور نبی کے بعد صحابہ کا حال وہ نہیں تھا جو نبی کے زمانے میں تھا، بعد میں صحابہ سب اچھی حالت میں تھے۔ تو کھانا وانا رکھا ہوا تھا، رونے لگے رونے لگے رونے لگے، روتے ہی رہے۔ کسی نے کہا کیوں اتنا رو رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا اللہ کے نبی ہم سے بہت بہتر تھے، ابو بکر ہم سے بہت بہتر تھے، عمر ہم سے بہت بہتر تھے، اور یہ حضرات کو تو کھانا بھی نہیں ملتا تھا، سوکھی روٹی بھی وقت پر میسر نہیں آتی تھی، اور ہمارے سامنے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے آتے ہیں، سالن آتا ہے، روٹی آتی ہے، یہ آتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں اللہ نے ہم کو ہمارا اجر دینے میں جلدی تو نہیں فرما دی، ان کا اجر آخرت میں دینا چاہتے ہوں اور ہمارے اعمال کا اجر دنیا ہی میں نمٹا دے رہے ہوں۔ تو یہ ڈر لگ رہا ہے مجھے، ڈر لگ کے روئے، اور اس دن انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اٹھ کے چلے گئے دسترخوان پر سے۔ احساس ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے نا، جب دل مردہ ہو جائیں گے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا، ہمیں کیا احساس ہوگا؟ احساس ہی نہیں ہے ہم کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ معمولی بات ہے نماز چھوڑ دینا، ہفتہ بھر بھی نہیں پڑھنا، بالکل معمولی بات ہے۔ ناک میں مکھی بیٹھی تو تھوڑی الجھن ہوگی، لیکن ہفتے بھر کی نمازیں چھٹی تو اتنی بھی الجھن نہیں ہوگی، اتنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا حال اس وقت میں ہو گیا ہے۔ اولاد اولاد اولاد، یہ اولاد کا انجام یہ مل رہا ہے، یہ انجام ہو رہا ہے۔ اس لیے اولاد بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، فتنۃ عظیم آزمائش ہے۔ یہ زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش بنایا۔ اور اموال بھی، مال نہیں ہوتا ہے آدمی پھر بھی خدا کو یاد کر لیتا ہے، تنگی ترشی میں، کمزوری میں، بیماری میں آدمی خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہ غربت سبب بن جاتی ہے خدا کو یاد کرنے۔ لیکن مال آ جاتا ہے تو مال جو ہے وہ پھر انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ بچائیں، جنہیں اللہ دین کی فہم دے، ان کو چھوڑ کر عام طور سے مال آنے کے بعد دماغ ٹھکانے نہیں رہتا آدمی کا، غرور آ جاتا ہے دماغ میں، گویا مال کیا ہے؟ نشہ ہے، نشہ۔ جیسے نشہ پینے کے بعد یا نشہ کھانے کے بعد دماغ ٹھکانے نہیں رہتا،
ایسے ہی پیسہ آ جائے تو دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، بدل جاتے ہیں لوگ. کبھی غریب تھے بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم محتاج بھی تھے. آج اللہ نے دیا ہے تو ہمیں محتاجوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. بس اوقات میراث سے ایک دم مالدار ہو گیا آدمی، باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے مال کا وارث بن گیا. تو مال آ گیا، مال آزمائش بن گیا. بڑا تھا، طاقتور تھا، بہنیں کمزور تھیں، دوسرے بھائی چھوٹے تھے، تو سب قبضہ کر کے بیٹھ گیا اندھے سانپ کی طرح اس کے اوپر. اور جب بعد میں بچوں کو عقل آئی، بہنوں کو عقل آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ دولت تو ساری ہمارے ابا جان کی ہے نا، تو آپ اکیلے ہی حقدار ہیں کیا؟ ہمارا بھی تو حق ہے. تو بہنوں کو یہ کہہ کے تڑخا دیا کہ تمہاری شادی ہم کرے ہیں، شادی میں خرچہ کرے، سب برابر ہو گیا، اب کچھ نہیں ملے گا. اور بھائیوں کو یہ کہہ کے تڑخا دیا کہ تم کو پڑھایا لکھایا کون؟ سب ہم ہی پالے ہیں، ابا کے بعد ہم ہی دیکھے ہیں، ہو گیا اس میں تمہارا حساب برابر، اب یہ سب میرا ہے، میرے بچوں کا ہے. حالانکہ بھائی اور اس کے بچے بھی تو اپنے بچوں کی طرح ہیں، نہیں سوچا. بہن بھی تو اپنا خون ہے، نہیں سوچا. کیوں نہیں سوچا؟ پیسہ آ گیا، آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا ہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون اللہ، کون رسول، کون شریعت، کون حلال، کون حرام، کچھ بھی نہیں. بس ختم، جو کرنا ہے وہ کرو، جو کرنا ہے وہ کرو. یہ غرور آتا ہے. تو یاد رکھیے، مال جو ہے وہ مثبت بھی آزمائش ہے، منفی بھی آزمائش ہے. یعنی ہو تو آزمائش، نہ ہو تو آزمائش. اس لیے کہ مال نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، دھوکہ دے گا. کسی مالدار سے بولے گا کہ میرے ساتھ ایک کاروبار میں شریک ہو جاؤ، آپ کو اتنا نفع دے کے پیسے واپس کر دوں گا. پیسے نکال لو پہلے، اب نکال لینے کے بعد تو کون میں کون، نہ نفع نہ اصل، کچھ نہیں. اس کو پھر جا کے کسی اور کو تڑخا دیا. یہ محلے میں بدنام ہو گیا، کسی دوسرے گاؤں میں جا کے رہ گیا، اس گاؤں میں جا کر وہاں کے کچھ لوگوں کو لوٹ لیا. بھائی ڈاکہ ڈالنے کا ایک ہی طریقہ تھوڑا ہی ہے کہ دیوار توڑ کے جائیے، دروازہ توڑ کے جائیے، گھر لوٹ لیجئے، یا قافلہ لوٹ لیجئے، یا بینک لوٹ لیجئے. ڈاکہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا ہے. یہ بھی ڈاکہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو سبز باغ دکھایا، بیچارہ 2-4 لاکھ نکال کے دے دیا، اور اس کے بعد چلو بھاگو یہاں سے. کون ہو تم؟ فون کرو، فون نہیں اٹھا رہا ہے، ملنے جاؤ ملاقات نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں، کہیں پتہ ہے نہ پتہ ہے. بیچارہ اپنی پونجی دے کے حیران پریشان ہے. مال نہ ہونے سے بھی آدمی آزمائش میں پڑتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. چوری کا گناہ، ڈاکے کا گناہ، پارٹنر کو ڈبانے کا گناہ، قرضہ لے کر قرضہ دینے والے کو ڈبانے کا گناہ، اور حرام طریقوں سے کمانے کا گناہ، سودی قرضے لینے کا گناہ. مال نہیں ہے تو نہ ہونا بھی آزمائش ہے. کتنے گناہوں میں آدمی پڑ جاتا ہے. اور اگر مال ہے تو ہونا بھی آزمائش ہے. اس لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کا امتحان ہے بھائی. بہت سنبھل کے رہو، بہت سنبھل کے رہو. مال نہیں ہے تو تقوی کو ہاتھ سے جانے مت دو، اور مال آ جائے تو تقوی کو ہاتھ سے جانے مت دو. غربت میں تقوی یہ ہے کہ صبر کا دامن تھام کے رہو، اور خوشحالی میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں اس کو خرچ مت کرو. اللہ کی ناراضگی کا سبب مال کو مت بننے دو. وہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے. یہاں صبر کرو، وہاں شکر کرو، تو بچ جائیں گے مال کے فتنے میں پھنسنے سے. نہیں تو پھر یہ مال جو ہے لٹ یا ڈوبو دے گا. نہ ہونے سے بھی جہنم میں جائیں گے، ہونے سے بھی جہنم میں جائیں گے. 2 دھاری تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹے گی، ادھر سے بھی کاٹے گی. مال کا مل جانا بھی مصیبت کا سبب ہے، نہ ملنا بھی مصیبت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اپنے کسی بندے کو آزماتا ہوں اور اس کا مال بڑھا دیتا ہوں، خوب دولت دیتا ہوں، دنیا دیتا ہوں، 2 ہاتھ سے کما رہا ہے، جمانے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آتا جا رہا، مال آتا جا رہا ہے، میں دیتا ہوں. اللہ ہی دے گا تو آئے گا، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا.
تو اللہ فرما رہے میں دیتا ہوں اور آزمانے کے لیے دیتا ہوں، اور اگر میں ہاتھ کھینچتا ہوں اور دینا بند کرتا ہوں تو آزمانے کے لیے دینا بند کرتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں بندے کا میرے سے تعلق کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملے تو مجھے چھوڑ دیتا ہے اور نہ ملے تو مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، مومن وہ ہے جو غربت میں بھی خدا کو نہ بھولے اور دولت میں بھی خدا کو نہ بھولو۔ خدا تو ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اب سوچو میں غریبی سے اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ وہ جتن نکالو اور اللہ کو خوش کرو۔ پیسہ آ جائے تو سوچو میں دولت سے اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ وہ طریقے نکالو، اس سے خوش کرو۔ غریب صحابہ سے بھی اللہ ناراض نہیں ہے، امیر صحابہ سے بھی اللہ ناراض نہیں۔ صحابہ میں ایک چھوٹی تعداد آج کے اعتبار سے اربوں پتی تھی، ان سے بھی اللہ ناراض نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے جسم پر اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ سطر چھپ جائے، ان سے بھی اللہ ناراض نہیں ہے۔ غریبی کی سب سے نچلی سطح 0 پوائنٹ پر اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور مالداری کی سب سے اونچی سطح بلندی کا 0، وہاں پہنچ کر بھی اللہ کو راضی کرنے میں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ ایک مثال چھوڑ دی ہمارے نبی نے ہمارے سامنے کہ دیکھو آخری درجے کی محتاجی میں بھی مومن کا مطلوب اللہ کی رضا ہے، اور آخری درجے کی دولت مندی میں بھی مومن کا مطلوب اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ مل جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب فانی ہیں، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ کوئی لے نہیں گیا، ہم بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ، چھوڑ کے تو جانا ہی پڑے۔ کچھ بھی نہیں ہے، خالی آپ کے جسم پر ایک جوڑا کپڑا ہے، وہ ایک جوڑا کپڑا بھی چھوڑ کے ہی جانا ہے، وہ بھی لے کے نہیں جانا ہے۔ کوئی رحم کھا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن لا کے آپ کو کفن میں پہنائے گا، مگر وہ تو لے کے جانا نہیں پڑے گا، دے گا جو آپ نے اپنے پسند سے پہنا ہے، وہ تو نکال لیا جائے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا گیا اب اتنے غریب کے کیا کپڑے نکالنا ہے بھائی، اس کو اس میں بھیج دو۔ ہاں اگر وہ شہید ہے تو اپنی حالت میں چلا جائے گا دنیا سے، لیکن شہید نہیں ہے تو اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے آپ کی انگلی میں جو 2 کوڑی میں بھی نہیں بکے گی، وہ بھی نکال لی جائے گی کہ مال لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مال اس دنیا کا ہے، اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اعمال لے کے جاؤ، مال لے جانے کی اجازت نہیں دنیا سے، ایک چیز بھی نہیں۔ آپ کی گھڑی ہوگی، فٹ پاتھ پہ خریدی ہوگی، 100-150 روپے میں آئی ہوگی، کس کو کام آئے گی؟ مگر کھول لو، یہ بھی نکالو، پھینکنا پڑے تو پھینک دو، مگر اس کو لے جانے نہیں دیں گے دنیا سے۔ جب ایسی چیز ہے مال تو اس کو رضا الہی کا سبب بنا لینا اس سے بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا جائے، جو ہمارا ساتھ ہی نہیں دینے والی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، مال اور اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جن کی اولاد ہے، اولاد کو سبب بنا لیں اللہ کی رضا کا، اولاد کو سبب بنا لیں اپنی مغفرت کا، اولاد کو سبب بنانے صدقہ جاریہ کا۔ اطمینان کے ساتھ ہم مر سکیں کہ ہمارے بچے ایمان پر قائم ہیں، ہمارے بچے کفر، شرک، الحاد اور ارتداد میں انشاءاللہ نہیں پھنسیں گے۔ ہم نے ایسی تربیت ان کی کر دی ہے، ایسا ایمان یقین بنا دیا ہے، اس کا اطمینان لے کے جاؤ۔ آپ بار بار سن چکے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اسی کا تیقن حاصل کیا تھا، یہی تو تیقن حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ہے قرآن میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگ اس وقت وہاں تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا تھا؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پیغمبر وقت اور پیغمبر کے بیٹے
پیغمبر کے پوترے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر کے والد، جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو آپ لوگ تھے؟ اذ کنتم شہداء، آپ لوگ موجود تھے وہاں پر؟ نہیں تھے، میں تھا، میں بتا رہا ہوں تم کو کیا ہوا تھا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ان کے پورے 12 بیٹے موجود تھے، بچوں سے سوال فرمایا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، سب بچوں نے مل کر کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کے بعد بھی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام پیغمبروں کے رب کے بندے رہیں گے، ہم اللہ کے باغی نہیں بنیں گے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ ہی کے بندے بن کر رہیں گے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ بس سکون ہو گیا پیغمبر کو اور دنیا سے رخصت ہو گیا آرام سے کہ بھئی میرے 12 بیٹے تھے، سب کے سب دین پر ثابت رہنے کا وعدہ کیے، سکون مل گیا۔ آج ہمیں اس سے سکون ہے، بچے کو وہ نہیں ہے، بچے کو وہ بچہ غریب ہے، وہ بچی غریب گھر میں گئی، وہ بچی کا کیسا ہوگا، یہ بچے کا کیسا ہوگا، اس کا کیسا ہوگا، اس کے بچے کیسے، ساری زندگی کا لخلقہ یہی ہے اور مرتے وقت بھی یہی فکر ہے، اپنی موت کی کوئی فکر نہیں، ان کی موت کی بھی کوئی فکر نہیں۔ یہ سچے پکے مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ سچے پکے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، بے شک اپنی اولاد کی دنیا کی بھی فکر کرو، یہ بھی بڑے ہونے کی محبت کا تقاضا ہے، کرو، لیکن اتنا نہ کرو کہ ان کے دین کی فکر ہی ختم ہو جائے، اتنا مت کرو۔ اصل تو دین بچانا ہے، اصل تو دین پہ جمانا ہے، اصل تو دین کو صحیح کرنا ہے۔ بھائی کھڑینا ہے خدا کے سامنے، سب کو کھڑینا ہے۔ اللہ جب حساب لے گا تو دھوکہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں جانبداریاں چلتی ہیں، دنیا میں کسی کے سامنے جاؤ گے تو کوئی ہماری جانبداری کرے گا، کوئی ان کی۔ اللہ جب حساب لے گا تو کون جانبداری کرنے والا آئے گا؟ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں پوری زندگی کو آزمائش سمجھ کر، امتحان سمجھ کر گزاریے، بطور خاص مال کو اور اولاد کو آزمائش کبریٰ سمجھیے، بڑی آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اس آزمائش میں جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ جس کے پاس ڈرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، عظیم بدلہ ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈر کے چلو تو انشاءاللہ نہ مال تمہارے لیے آزمائش بنے گا، یعنی نہ اس کا نہ ہونا آزمائش بنے گا، نہ اس کا ہونا آزمائش بنے گا، اور نہ اولاد آزمائش بنے گی، سب تمہارے لیے رضا الہی کا سبب بنے گا۔ اور جب مرو گے تو عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے، اور وہ بہت بڑا بدلہ تم کو صبر کے عوض میں عطا فرمائے گا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم سب لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو آزمائش کا سبب بننے نہ دیں۔ آزمائش تو ہے ہی، اس میں ناکام ہونے کا سبب نہ بننے دیں، کامیاب ہونے کا اس کو سبب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب